آپ دیکھ لیں تو دم نکل جائے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولا کائنات کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا تھا؟ یا علی انت ترا ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو. جنگ احد ختم ہوئی. مولا کائنات نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں کئی مرتبہ زخمی ہو کر گرا لیکن 2 جوان تھے، تو جب میں زخمی ہو کر گرتا تھا تو وہ دونوں مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا علی وہ جبریل تھے اور میکائیل تھے. اب اگر علی خود اپنے منہ سے کہتے، نہیں غور کیا آپ نے؟ درود پڑھتے ایک مرتبہ آواز میں. عزیزان محترم، ایک منزل پہ ختم کرنا ہے بات کو، تھوڑا توجہ رکھیے، جلدی سے گزروں اس منزل سے. کیونکہ کل میری گفتگو صرف سرکار رسالت کے تعلق سے ہوگی اور ایک نیا رخ آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ رسالت کے تعارف کے لیے. دنیا پہچانو تو صحیح ہے ان کو. پہلا وصف، اللہ کے کلام کو نبی سنتا ہے، غیر نبی نہیں سنتا. اللہ کے فرشتوں کو نبی دیکھتا ہے، غیر نبی نہیں دیکھتا. اور تیسرا وصف کیا ہے؟ یعلم جمیع العلوم واکثرهم من اللہ، سارے علوم جانتا ہے اور یہ علوم یہاں نہیں حاصل کرتا بلکہ من اللہ، اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے. اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے. اور آخری وصف وَتُطِيعُهُ مَادَّةُ الْكَائِنَاتِ، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کا مطیع ہوتا ہے. نبی اشارہ کرتا ہے، ذرہ اس کی تعمیل کرتا ہے. بس مختصر پیرائے میں نبوت کو اس روشنی میں، ان کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کہ نبوت ہوتی کیا ہے. دیکھا آپ نے، ایک رخ یہ ہے نبوت کے تعارف کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مختصر کر کے، ورنہ ایک جز وضاحت طلب ہے، لیکن میں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ کہ جو میری آیت ہے اس کے ہر جز پر ایک شب میں گفتگو مجھے کرنا ضروری ہے. تو میں جلد سے جلد چاہتا ہوں کہ جتنی شبیں باقی رہ گئی اس میں کم سے کم یہ نہ رہے آپ کو شکوہ کہ مولانا نے جو بات کہی تھی ممبر سے اس کے خلاف کیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں کبھی یہ نہیں سوچتا ہوں نہ کہتا ہوں ایسی بات. اب مل کے ذرا درود پڑھیں، حضرات عرض کرتا ہوں. میں جلدی سے دہرایا ہوں بس اوصاف انبیاء کے. سن لیجیے ذرا سا، نبی کو پہچاننے کی بات ہے. کیا کہا ہے؟ پہلا وصف اللہ کے کلام کو سنتا ہے. دوسرا وصف فرشتوں کو دیکھتا ہے. تیسرا وصف سارے علوم جانتا ہے اور یہاں نہیں حاصل کرتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ادھر سے پڑھ کے آتا ہے. اور یہ پڑھنا بھی خوب ہے، وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو. بلکہ جو روح نبی کو عطا ہوتی ہے وہ روح ہی علم کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے اور اگر کبھی پھر موقع ہوگا انشاءاللہ تو میں ایک موضوع ابھی سے آپ کے بتا دیتا ہوں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آئندہ کے لیے ایشورنس کرا رہا ہوں آپ سے، ایسی بات کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہو تو آپ یاد دلائیے گا. خلق اور امر یہ 2 لفظ ہیں، بس اس پہ گفتگو کروں آپ سے کہ خلق کیا ہوتی ہے اور امر کیا ہوتا ہے. تو اب نبی کے آپ نے بس سنے. اب سرکار کا ایک خطبہ ہے، نبی کا ایک تعارف کرانا چاہتا ہوں اس خطبے سے بھی آپ کا. نبی کو آج پہچان لیں آپ، پھر کل سرکار کو پہچان آئیں گے. سرکار کا ایک خطبہ ہے. صاحب کشف الاسرار نے پورا خطبہ پیش کیا ہے اور خطبے کا موضوع ہے عقل. نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی اللہ کا رسول عقل کے موضوع پر خطبہ دے رہا ہے.
اور دنیا آج تک الجھی ہوئی ہے کہ کیا جانتا تھا کیا نہ جانتا تھا۔ اتنا کامل، اتنا لطیف، اتنا کمپریہنسو خطبہ ہے کہ پڑھیے اور لطف لیجیے، خدا کی قسم۔ اس خطبے کے تعلق سے صرف ایک جز آپ کے لیے نظر کر رہا ہوں، بلکہ درود پڑھے ایک مرتبہ تو عرض کرتا ہوں ذرا سرکار خطبے کے درمیان میں ارشاد فرماتے ہیں، درمیان کا ٹکڑا ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے نبوت کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ لا بعث اللہ نبیا ولا رسولا، لا بعث اللہ نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل۔ اللہ کسی نبی کو نبی بنا کر نہیں بھیجتا، کسی رسول کو رسول بنا کر نہیں بھیجتا مگر اس کو جو کامل العقل ہو۔ توجہ رکھیے ذرا سا، حتی یستکمل العقل، توجہ ذرا سی آپ کی۔ ایک عجیب منظر میں لا رہا ہوں، اور شاید یہاں جیسے میرے بھائی نے ایک آیت پڑھ دی، اب اس آیت سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے، پڑھ دیے تو ظاہر ہے اس کو مجھے اپنے استعمال میں لانا ہے۔ شکر گزار ہوں بھائی کا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا، نہیں بھیجا، بنایا نہیں، بھیجا۔ کسی رسول کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، مگر کس کو؟ یستکمل العقل، جو کامل العقل تھا اس کی نظر میں۔ اور اس کے بعد ایک ٹکڑے کا اضافہ کیا، وَيَكُونُ عَقْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ عُقُولِ جَمِيعِ أُمَّتِهِ، اور اس نبی کی عقل اپنی اس امت کی عقلوں سے جن پر مبعوث ہوا ہے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ بات سنیں اب، وَيَكُونُ عَقْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ عُقُولِ جَمِيعِ أُمَّتِهِ، امت کے تمام افراد کی عقلیں ایک طرف اور اس نبی کی عقل ایک طرف، نبی کی عقل افضل ہوتی ہے تمام امتوں کی عقلوں سے۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا جملہ، مجھے بات ابھی ذرا آگے لے جانا ہے، ذہن میں بات سنیں آپ کے، جہاں تک بات ٹھیک ہو گئی۔ اب آئیے ذرا سا میں قرآن کی آیتوں کی طرف چلتا ہوں، بہت توجہ آپ کی، بس یہ اس کے بعد میں مسائل کی طرف آؤں گا، پریشان نہ ہوجیے گا۔ سورہ بنی اسرائیل 55 نمبر کی آیت، ارشاد ہوا کہ لقد فضلنا بعض النبیین علی البعض، ہم نے سارے نبیوں کو برابر نہیں رکھا۔ ذرا سنیے، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے سارے نبیوں کو برابر نہیں رکھا بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آپ نے میرے جملے کو سن لیا، ذرا سا میں ایک متوجہ کر دوں، دیکھیے یہ فضیلت اللہ کی نظر میں ہے، آپ کے لیے سب برابر ہیں، نہیں ہو رہی آپ نے؟ آپ کسی کا درجہ نیچا نہیں کر سکتے، کسی کا درجہ اونچا نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کہا کہ ہم نے فضیلت دی ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ سب پر ایک جیسا ایمان لاؤ۔ اور کہتے ہیں آپ، بڑی مشکل منزل ہے، بڑی مشکل منزل ہے، مجھے وہ منزلیں بھی نکالنا ہے کہ تہاں مجھے خطرہ محسوس ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اپنے تعلق سے کہی یہ بات، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ نبی سب ایک جیسے نہیں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ 55 5 یہ تو یاد رہے گی نا، اس میں 5 کا تذکرہ ہے، اس میں 5 کا تذکرہ یاد رہے گی آپ کو۔ اور اب کوئی اگر کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ نبی سے رسول افضل ہوتا ہے،
تو اس نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا. یعنی اس کے یہاں سارے نبی یکساں نہیں ہیں، اس کی نظر میں اس کے یہاں سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں. ہمارے لیے سب برابر ہیں. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون اس کی نظر میں نبی افضل ہے، کون رسول زیادہ افضل ہے دوسرے کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں ایک معیار دے دیا، اور معیار اتنا لطیف دیا ہے کہ اس کو یاد رکھیے گا، خود آپ سمجھتے چلے جائیں گے. لیکن ایمان نہیں رکھنا، ایمان تو برابری کا رکھنا ہے، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اگر کہیں ذرا سا ایمان کے پہلے فرق ہو گیا تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ استغفر اللہ، پھر آپ حد سے نکل گئے. اللہ کے رسول نے ایک معیار دے دیا. کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا وَيَكُونُ عَقْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ عُقُولِ جَمِيعِ أُمَّتِهِ، کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ کامل العقل ہوتا ہے، اور اس کی عقل اس کی امت یعنی جن پر وہ مبعوث ہے ان کے عقول کے اعتبار سے، ان کی عقلوں کے اعتبار سے افضل ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے. اب میں واپس آپ کو ایک جملہ یاد دلاتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر نبی شہر علم ہوتا ہے. اب اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کیا کہا کہ نبی کی عقل اس کے تمام امتیوں کی عقل سے افضل ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون نبی کس درجے پر ہے، تو آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے کہ کون نبی کتنے لوگوں پر مبعوث ہوا ہے. بھئی جو جتنے لوگوں پر مبعوث ہے اتنا ہی اس کا عقل کا مقام ہوگا. اب یہ آپ کا کام ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ نبی کہ جو ما سوی اللہ پوری کائنات کے لیے مبعوث کیا گیا ہو، درود پر ایک مرتبہ آواز میں سنا. آپ کی بات جو تھی وہ جو کہنا پڑ گیا، اس لیے آپ نے ایک آیت دہرائی تھی، وہ نبی جو پوری کائنات کے لیے مبعوث ہوا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ 99 حصے عقل کے حضور کے پاس ہیں. 99 حصے، ایک حصہ باقی سب کے لیے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اس ایک حصے میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، ان کی امتیں بھی ہیں. 99 حصے حضور کے پاس ہیں. اچھا بس اب آخری جملہ کہہ دوں آپ سے. اب مجھے ایک بات بتائیے، آج ایک فیصلہ کن جملہ دے رہا ہوں آپ کو. کیا کہا ہے حضور نے کہ نبی کی عقل اس کے امتیوں کی عقل سے افضل ہوتی ہے، سارے امتیوں کی. اب میں ایک جملہ آپ سے سوال کی صورت میں کرتا ہوں کہ اگر سارے، سنیے میرے جملے کا جواب دیجیے گا، اگر سارے امتی مل کر ایک فیصلہ کریں، اگر سارے امتی مل کر ایک فیصلہ کریں اور نبی ایک فیصلہ، اگر سارے امتی مل کر ایک فیصلہ کریں اور نبی ایک فیصلہ، تو اب مجھے بتائیے، میں جملہ دے رہا ہوں، قدر کریں گے. سارے امتی مل جائیں ایک فیصلے پر، نبی ایک فیصلہ کرے، تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اجماع کے فیصلے کو مانیں گے؟ بھئی یہاں تو اجماع ہو گیا ہے. مل کے ذرا درود بھی پڑھتے ایک مرتبہ آواز میں. قرآن نے کہا سنو، سورہ نساء 65 نمبر کی آیت، فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب جب ان میں اختلاف ہو تیری امت میں، تو اپنے اس اختلاف کے تعلق سے اگر یہ تجھے
اپنا حاکم نہیں بناتے تو ہم بتاتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. فلا وربک، ہم رب کی قسم کھاتے ہیں تیرے، عجیب انداز سے ہم تیرے رب کی قسم کھاتے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے. کب؟ جب آپس کے نظام میں، آپس کے اختلاف میں تجھے اپنا حاکم نہ بنائیں. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، اور پھر جب تو فیصلہ کر دے. پہلا کام تجھے حاکم بنائیں، اللہ کے رسول آپ کو طے کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اور جب تو فیصلہ کر دے لا یجدو فی انفسہم حرجا، تو اپنے دل میں ذرا سا بھی شک نہ کرے. حرج کے دو معنی، ایک کہتے ہیں گھٹن کو معمولی سی، اور ایک کہتے ہیں شک کو. جو تو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے بارے میں ذرا سا شک نہ کریں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور ویسا مان لیں جیسا ماننے کا حق ہے. حبیب اگر یہ صورت نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہو سکتے. نہیں غور کیا آپ نے؟ انہی جو رسول کے فیصلوں پر شک کرتا نظر آ جائے، کہیے یہاں تو بس سب بات کو روک دینا چاہیے. اللہ سے نبوت کے تعلق سے آپ نے عرفان نبوت حاصل کر لیا. اب اس سے زیادہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر میں اس منزل تک پہنچ جاؤں گا کہ جہاں عموماً پہنچتا رہا ہوں. کل کوشش کی تھی وقت کے ساتھ ختم ہو جائے. بس آپ نے سنا کیا کہا ہے کہ حبیب ہم اپنی قسم کھاتے ہیں. ذرا انداز دیکھیے، تیرا رب اپنی قسم کھا رہا ہے. فلا وربک، اپنی قسم کھا کے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ جب تک یہ لوگ تجھے اپنا حاکم نہیں بنائیں اور تیرے فیصلے کے سامنے سر نہ جھکا دیں، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اب رسول نے کتنے فیصلے کیے؟ کسی ایک سے بھی اگر اختلاف ہو، کسی ایک سے بھی اختلاف ہو تو مومن نہیں. رسول نے فیصلہ دیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور میرا فیصلہ سنو. یہ دونوں چیزیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، جس میں ایک ناطق ہے، ایک صامت ہے، ایک بولنے والا ہے، ایک خاموش ہے. ان میں کبھی افتراق نہیں ہوگا، ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوثر میں مجھ سے ملے. تم اگر ان سے متمسک رہو گے تو رائے حق پہ رہو گے. یہ فیصلہ رسول کا نہیں ہے. اگر کوئی اس میں شک کرے تو قرآن کی آیت موجود ہے سورہ نساء کی، خدا کی قسم، خدا کی قسم. رسول نے ایک مرتبہ اعلان نہیں کیا، یہ چند مرتبہ یہ اعلان ہے رسول کا، خاص طور پر آخری زمانے میں. حجۃ الوداع کے خطبے میں 2 دفعہ، مقام عرفات میں، غدیر خم پر 2 مرتبہ کے لیے بالکل اتفاق ہے کہ عرفات کی منزل پہ یہ اعلان کیا، غدیر خم میں یہ اعلان کیا. کیا کہا؟ کہ میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور ان دونوں میں افتراق نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. خدا کی قسم 11 ہجری میں رسول نے کہا تھا، اور 61 ہجری میں حسین نے بتا دیا. حسین نے جو کچھ جد نے کہا تھا اس کو ثابت کر دیا، بتایا دنیا کو کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ میرے جسم میں اور سر میں جدائی کر دو. یہ ممکن ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو.
میرا جسم ارض کربلا پر ہو، سر نوک نیزہ پر ہو، جسم ارض کربلا پر ہو، سر نوک نیزہ پر ہو۔ یہ نوک نیزہ پر سر، آپ کو معلوم ہے عرب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے کسی کا سر نوک نیزہ پر نہیں لایا گیا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے تم یہ کر سکتے ہو جسم ارض کربلا پر، سر نوک نیزہ پر، لیکن یہ چاہو کہ قرآن مجھ سے جدا ہو جائے، میں قرآن سے جدا ہو جاؤں، یہ نہیں ممکن ہے۔ بس عزیزان محترم، اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ، کل میں بتا چکا آپ کو، کوفے میں داخل ہو چکا۔ کیا انداز ہے؟ 40 اونٹ ہیں، جن پر نہ محمل ہے جن پر نہ محمل ہے، نہ قیادے، ان پر بیویاں سوار 39 پر، اور ایک اونٹ، اس پر کون ہے؟ اس پر جو جوان ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، اور ظلم سنیں گے آپ، ساقین پاک کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! ساقین پاک کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا۔ قافلہ کوفے میں داخل ہوتا ہے، ایک صحابی رسول جو عرصے سے کوفے سے باہر تھے، ایک دن قبل کوفے پہنچے، جن کا نام ہے زید بن ارقم، بینائی جا چکی تھی، اس سن سال کے تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے مکان کے بالائی منزل پر بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ کا صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے کان میں کسی کے سورہ کہف کی تلاوت کی آواز آئی۔ کان میں آواز آئی کہ کوئی اور کہیں قریب سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ لب و لہجہ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے بڑا مانوس سا ہو، میں تڑپ گیا کہ یہ لب و لہجہ تو میرا مانوس سا ہے۔ میں نے اپنے خادم کو آواز دی، زید نے اپنے خادم کو بلایا، کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ خادم نے جو دیکھا تو ایک مرتبہ اشک بار آنکھوں سے کہا کہ آقا نوک نیزہ پر ایک سر ہے۔ آقا نوک نیزہ پر ایک سر ہے، وہ سر تلاوت کر رہا ہے، لب ہل رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا، جناب زید نے قرآن مجید بند کیا، اور ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے نیچے لے کے چل۔ خادم نیچے لایا، جتنی دیر میں زید ابن ارقم نیچے آئے اتنی دیر میں قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھ چکا تھا۔ جیسے ہی جناب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم نکالا اپنے گھر سے باہر، تو سامنے ایک اونٹ تھا، اس اونٹ پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، ان کی گود میں ایک بچی تھی، پہچانا آپ نے؟ خادم نے کہا آقا وہ سر تو آگے چلا گیا، لیکن اس وقت آپ کے سامنے ایک اونٹ ہے برہنہ پشت،
اس پر ایک بیوی بیٹھی ہے، ان کی گود میں ایک بچہ ہے، بچی ہے۔ زید نے یہ ارادہ کر کے کہ اس بیوی سے پوچھیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، زید نے سر اٹھایا تھا کہ ایک مرتبہ ان بیوی نے سخت لہجے میں کہا کہ اے شیخ اپنے سر کو جھکا لے۔ زید کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ اس خاتون نے مخدرات نے کہا کہ اپنے سر کو جھکا لے، مجھے ایسا لگا جیسے لب و لہجہ علی سے مل رہا تھا، لب و لہجہ علی سے مل رہا تھا۔ زید کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے کس قریے سے ہے۔ ایک مرتبہ ان بی بی نے اشارہ کیا، خادم نے کہا آقا یہ بی بی کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ زید نے کہا مجھے لے کے چل۔ خادم زید کو لے کر آیا اور اس اونٹ کے قریب لا کر کھڑا کر دیا جس پر میرا بیمار امام تھا۔ زید نے آنے کے بعد ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام قبول کر۔ السلام علیکم ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام قبول کر۔ عزیزان محترم، بس مجھے ایک بات کہنا، دیکھیے اگر کسی مقام پر مثلا میں یہاں دبئی میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسا ہتک حرمت کا واقعہ ہو جائے تو کوئی اگر پہچاننے والا نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایک بھی پہچاننے والا مل جائے، ایک مرتبہ امام نے پورے کربلا سے لے کر کوفے کی منزل تک یہ پہلا موقع تھا کہ امام نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کے سوال کرنے والے کو دیکھا، پہچان لیا، نانا کا صحابی ہے اللہ کے رسول کا۔ زید نے پوچھا اے اسیر، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس قریے سے ہے؟ اب امام سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ کیوں معلوم کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت ہم اسیر ہیں، بس اس وقت ہم قیدی ہیں، بس اتنا کافی ہے، مزید تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اگر آپ مجھ پر کرم کریں تو تعارف کرا دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ تو مجھے ظاہر سے مسلمان نظر آتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں مسلمان ہوں بلکہ صحابی رسول ہوں۔ تو کہا پھر تیری نظر قرآن پر بھی ہوگی؟ کہا بالکل، میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا پھر تو نے آیہ مودت بھی پڑھی ہوگی؟ وہ جیسے ہی سنا آیہ مودت، ایک مرتبہ کہا آپ نے خاص طور پر آیہ مودت کا ذکر کیوں کیا؟ میرے مولا نے کہا بس سن لے، ارے ہم ہی ہیں وہ کہ جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، ہم ہی ہیں وہ، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زید ابن ارقم نے کہا مسمو کا ایھا الاسیر، اے قیدی ارے اپنا نام تو بتا دے۔ میرے مولا نے کہا نا علی ابن الحسین، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا فرزند علی ہوں۔ بھئی ادھر زید نے سنا، امامہ پھینک دیا، اور ایک مرتبہ کا مولا اینا آقائی و سیدی ابو عبداللہ۔ ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا، اے نانا کے صحابی، وہ جو نوکے نیزہ پر سر نظر آ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ میرے بابا کا سر ہے۔ زید مخاطب ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، ولا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔